بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد حسن ماحول حاضر خدمت ہے. ناظرین, اگر ہم خوبصورتی کا کوئی موازنہ کریں تو انسان اندر سے چاہے کتنا بھی اچھا ہو, کتنا نفیس ہو, کتنا شریف ہو, کوئی نہیں دیکھتا, کوئی جاننا بھی نہیں چاہتا. خوبصورتی کا جو ایک ہمارے پاس پیمانہ ہے نا, وہ ہے انسان کا چہرہ. اور چہرہ جو ہے مطلب وہ چاہے جیسا بھی ہو, مطلب وہ خوبصورت ہو, اندر سے کچھ بھی ہو, اس کی خیر ہے. چہرہ اچھا ہونا چاہیے. اور اگر اس چہرے کے اندر اس منہ سے خوبصورت جملے بھی بول دیے جائیں تو پھر چار چاند لگ جاتے ہیں, پھر مزہ آ جاتا ہے کہ واہ خوبصورتی کو دیکھ کے. لیکن ابھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چہرے تو بڑے اچھے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چہرہ بنایا نا وہ خوبصورت ہی بنایا ہے. وہ الگ بات ہے کہ دیکھنے والوں کو وہ کیسا بھی نظر آئے. اب آپ اس کی مثال لیجئے کہ افریقہ میں لوگ کالے پیدا ہوتے ہیں, لیکن وہاں کی جو ماں ہے اس کو جو اپنا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جو کہ بہت کالا ہوتا ہے لیکن سب سے خوبصورت وہی لگتا ہے. وہاں کے جو مرد ہیں ان کو وہاں کی خواتینیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, یا وہاں پہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ جو جیسے لوگ ہوتے ہیں اس کو ویسے ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے منہ سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کا, آپ کی سوچ کا ایک ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اچھے نکل رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, دیکھ کے بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ چہرے دنیا میں بہت سارے ہیں, بہت اچھے بھی ہیں, لیکن ان کے منہ سے آج کل جو نکل رہا ہے وہ ایسی باتیں نکل رہی ہیں جو کہ لوگوں کے دلوں کو توڑ رہی ہیں. نفرت سے لبریز ہوئے ہوئے احساسات اور جملے منہ سے نکل رہے ہیں, مزید دل ٹوٹ رہے ہیں, مزید نفرتیں بڑھ رہی ہیں. صرف اور صرف دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ, چہرے تو اللہ نے اتنے اچھے بنا دیے ہیں, وہ الگ بات ہے کہ ہم ان چہروں پہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے منحوست اور خباثت لے آتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں شرافت اور سب کے منہ سے محبت بھی ٹپکے تو بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن اگر ہم منہ کی بات کرتے ہیں تو ناظرین کلینک آن لائن میں ہم پتہ نہیں, یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ کسی کے منہ سے خوبصورت اور اچھے جملے نکلوائیں. ہاں البتہ ایک بڑا مسئلہ ہے, جیسا کہ کل میرے پاس سنبل صاحبہ کی ٹیلی فون کال آئی تھی پروگرام میں, اور انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ ان کے منہ سے خون آ رہا ہے, مسوڑوں سے خون آتا ہے. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ایک تو مسوڑوں سے خون آنا, پھر بہت سے لوگوں کے منہ سے بدبو بھی بہت آتی ہے, چاہے وہ بہت زیادہ جو ہے برش کر لیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو پرابلم یہ ہوتی ہے. اکثر لوگ جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے آگے بولنا کم کر دیا ہوتا ہے کہ جی ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو اینی ویز آج ہم بات کریں گے منہ سے خون آنا اور منہ سے بدبو جو ہے وہ کیوں آتی ہے اور ان پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے, ساری باتیں کریں گے. لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم براہ راست موجود ہیں, اور جب ہم براہ راست موجود ہوتے ہیں تو ہمارے اس پروگرام میں ہم تو باتیں کرتے ہیں, لیکن اس پروگرام کی جو بیسک ایسنس ہے, جو جان ہے, وہ آپ ہیں, کیونکہ ہم بیٹھے آپ کے لیے کلینک ہے. اور آپ کے مسائل, آپ کی کال, آپ کے فیڈ بیک, اچھا فیڈ بیک, برا فیڈ بیک سب چلتا ہے, لیکن آپ کی کال بہت ضروری ہے. اس کے لیے نمبر ہے 35305778, اور کراچی سے باہر کے ویورز نمبر ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کریں 021. ہاں ایک اور بات میں دوبارہ اناؤنس کروں گا, ڈینگی فیور کیونکہ اس وقت ملک میں پھیلا ہوا ہے, خصوصاً افسوس ہو رہا ہے لاہور میں جو ہے بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے, بہت خوف ہراس بھی. اس سے متعلق بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھ لیجیے گا, ہچکچائیے گا نہیں. لیکن ایسے ہمارا ٹاپک منہ کے حوالے سے ہے, اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر ہیں پاکستان کے ون آف دا ٹاپ لیڈنگ جو ہیں ڈینٹسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن یہ ایسے ڈاکٹر ہیں یہ لوگ کہ جن کے پاس جب کوئی جائے تو بڑے بڑے کی بولتی بند کر دیتے ہیں, اور ایسی بولتی بند کرتے ہیں ایک دفعہ منہ کھولتے ہیں, پھر آپ کتنا بھی بولنا چاہیں ان کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے. یہ ڈاکٹر محمود شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سابقہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پاکستان ڈینٹل ایسوسی ایشن کے موجودہ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سندھ کے موجودہ پریزیڈنٹ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. یہ بتائیے پہلے, جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں فرمایا, منہ سے خون آنا, بدبو آنا تو ہم ڈسکس کریں گے. یہ جو منہ سے آج کل لوگوں کے نفرتوں والے جملے نکل رہے ہیں, غصہ نکل رہا ہے, تیز و تند بیان بازیاں ہیں, ان کا کوئی علاج ہے آپ کے پاس؟ ڈاکٹر صاحب میرے نزدیک تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اگر ہم سب اس کے سائے تلے آ جائیں تو ساری نفرتیں ختم ہو جائیں. اس کو تو بھلا دیا پاکستان نہیں سر, ہم نے تو نیلے پیلے ہرے یہ گلابی سارے جھنڈے لے لیے, اس کو تو بھلا دیا ہے. یہ سائیڈ میں چلاتا رہتا ہے بھائی 14 اگست میں بھی زندہ ہوں. بس یہی ستم ظریفی ہے, اور یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے نا, سب سے بڑا المیہ یہی. ایک پاکستانی بن جائیں, ایک پاکستانی ہو جائے, ایک پاکستانی ہو جائے, مٹھی بند ہو, اور پھر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا آپ کے سامنے جو ہے نا
آپ کو ایز اے نیشن اچھا مجھے تو لگتا ہے یہ جو بند مٹھی تھی نا یہ آہستہ آہستہ انگلیاں ایک ایک الگ کی جا رہی ہیں بالکل. اس کا کیا ہوگا انگلیاں الگ کر کے یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ سلامت رہے گا, یہ انگلیاں کاٹ بھی جائیں گی, کاٹ دی جاتی ہیں. پھر یہی ہوتا ہے ملکوں کو جب منتشر کیا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے. تو بس میں لوگوں سے کہوں گا سبق سیکھ لیں. بالکل بالکل, بہت اچھی بات کی کہ اس جھنڈے کے نیچے سب ایک ہو جائیں, سب ایک ہو جائے, سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اور کوئی ایسا ماؤتھ واش ہوتا ہے آپ کے پاس, کوئی ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے جس کو استعمال کر کے ان کے منہ سے اور کچھ جملے وملے نہ نکلیں؟ نہیں, ماؤتھ واش ایسے کچھ بھی نہیں, بس وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے دلوں میں نرمی ڈالے. بس اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کوئی ماؤتھ واش بن جائے, کوئی ایسا پیسٹ بن جائے جس سے سب کے منہ سے جو ہے نا بس محبت ہی ٹھمکے, پھول جھڑے. صحیح بات ہے, بس پھول جھڑنے والا کوئی ماؤتھ واش مل جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, منہ سے خون آنا, کل ہمارے پاس خاتون کا فون آیا تھا, 24 سال ان کی عمر, اور 3-4 سال سے ان کے منہ سے خون آ رہا ہے نا. عموماً کیا وجوہات ہوتی ہیں, منہ سے خون کیوں آتے ہیں؟ دیکھیں, منہ سے خون آنے کی سب سے پہلے تو میں اس کو ذرا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی منہ سے خون نہیں آتا ہے, خون آپ کے مسوڑوں سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ مسوڑوں میں سے جب آپ کا خون آتا ہے, خون آبویسلی لال رنگ کا ہوتا ہے, وہ جب آپ کی تھوک میں سلائیوا میں ملتا ہے اور پیشنٹ جب تھوکتا ہے اس کو, تو اس کو لگتا ہے کہ منہ سے پورا خون نکلا ہے. تو وہ تھوک کے ساتھ مل کے, یا جب آپ پانی کی کلی کرتے ہیں اور وہ مسوڑوں کا خون اس ساتھ مل کر کے تو پورا لال نکلتا ہے, تو لگتا ہے کہ منہ سے خون آ گیا. اور عموماً لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی منہ سے اتنا خون آ گیا. وہ منہ سے نہیں ہوتا ہے, مسوڑوں سے بیسیکلی وہ خون انیشیٹ مسوڑوں سے ہوتا ہے. مسوڑوں سے ہوتا ہے. اچھا, ایک کام کرتے ہیں, ہمارے ساتھ لاہور سے ہی اس وقت ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں, اور 3 دن پہلے ان کی کال آئی تھی. اچھا, اور وہ ڈینٹسٹ بھی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. ڈاکٹر ارم, السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم فائن, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم ویری گڈ جی. کیا خبریں جی؟ بس اللہ کا شکر. مجھے ایک اپنے آنریبل گیسٹ اور ایک آنریبل ہوسٹ دونوں سے ایک کویشچن کرنا ہے. جی پوچھیے. اچھا جی, سب سے پہلے تو ریگارڈنگ ٹرائیجیمنل نیورالجیا ہے جی. آئی ایم سوری, اچھا ٹرائیجیمنل نیورالجیا. ٹھیک ہے. اور اس کی میڈیسن ایک کارڈیک پیشنٹ اگر ٹیگرول لے رہے ہیں اور ریسنٹلی ان کی اینجیو پلاسٹی ہوئی ہے اینڈ ٹی ڈی ایس لے رہے ہیں, تو کیا اس میں ڈراؤزینس بہت ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, تو کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں. دوسرا ڈاکٹر شہزاد آپ سے کوشچن یہ ہے کہ مائی آنٹ واز ڈائگنوزڈ ود دس ڈینگی, لیکن ان کا سرپرائزنگلی ٹیمپریچر ہائی نہیں تھا. اوکے. اور شی واز ڈائگنوز کہ ان کو ہاسپٹل لے کے گئے تو ان کا یو ٹی آئی انہوں نے ڈائگنوز کیا. لیکن اس میں بہت زیادہ ان کو لیتھارجی, اور وہ پھر میں نے ان کا بلڈ سی بی سی کروایا, پلیٹلیٹ کاؤنٹ ڈاؤن تھا, پھر فزیشین نے کہا نہیں جی یہ ڈینگی ہے. تو ٹیمپریچر تو ڈاکٹر صرف 97 تھا. اوکے. اور اسٹل ان کا الائزا ٹیسٹ کون سا ہے وہ پازیٹیو تھا. الائزا بھی پازیٹیو آیا. اوکے. یہ بتائیے آپ کی جو آنٹی ہیں ان کی ایج کیا ہے؟ شی از ماشاء اللہ 62. 62. ہاں جی. اچھا, پلیٹلیٹ کاؤنٹ کتنا ہے ان کا ابھی؟ جی 112. 112. ہاں جی. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے ان کے یو ٹی آئی میں جو کیا ان کا یورین میں سیمپل کروایا, اس میں آر پی سیز تھے جی, پازیٹیو تھے, لیکن انہوں نے آئی ڈونٹ نو, اب آپ تھوڑا گائیڈ کرو گے مجھے. یورین کلچر اینڈ سینسیٹیوٹی کروائی وہ ابھی میں نے نہیں دیا. وہ ابھی آپ نے نہیں دیا ہے. اچھا, ان کو کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے اس کے علاوہ, ڈائبٹیز, بلڈ پریشر؟ نتھنگ. صرف سمٹم یہ ہوا تھا کہ جسٹ ون نائٹ ان کے یورینیشن بہت زیادہ تھی, اور نتھنگ ایلس. نو, اس کے بعد ویکنیس. اچھا, ان کا جو کانشیس لیول ہے وہ صحیح ہے, وہ مطلب بات چیت کر رہی ہیں, کھڑی ہو رہی ہیں, چل رہی ہیں, پھر رہی ہیں؟ وہ اب کیونکہ اب ان کو 3 دن پہلے ڈائگنوز ہوا ہے نا جی. جی. تو ابھی وہ ہاسپٹلائز ہیں, وہ گھر پہ ہیں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت ساری ڈیٹیل مل گئی. پہلے تو ڈاکٹر صاحب بات, ابھی آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے, پہلے منہ کے خون آنے کی بات پوری کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب, مسوڑوں سے آپ کہہ رہے تھے کہ خون آتا ہے, جو کہ مسوڑوں سے جب ہم کلی کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ منہ سے آ رہا ہے. منہ سے خون آ رہا ہے, کیونکہ وہ پانی کے ساتھ مل کے جو ہے تو وہ پانی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, وہ لال ہو کر کے نکلتا ہے خون کے ڈراپ کی وجہ سے. اچھا, اس کی مین وجہ 90% یا 95% آپ سمجھیں, اس کی مین وجہ مسوڑوں سے جو خون آتا ہے اس کی وجہ جو ہے عام زبان میں جس کو ہم پائریا کہتے ہیں, گم ڈیزیز, وہ ہوتی ہے. اس میں اگر آپ کے گمس وغیرہ کے اندر, اس پر اگر ہم ٹائم ہوگا تو اور ڈیٹیل میں بات کریں گے, پلیک جمع ہو جاتا ہے, اور پلیک جمع ہونے سے گمس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے. تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کہیں پر بھی انفلیمیشن ہوگی تو وہاں بلیڈنگ انفلیمیشن کا ایک پارٹ آف
इन्फ्लेमेशन है कि वहाँ पर ब्लीडिंग भी होती है। जब मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, तो उसके अंदर मसूड़ों से ब्लीडिंग भी होती है। ओके या अच्छा, ये बताइए कि और भी जो रीज़न्स हैं मैं वो भी डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन अभी जो डॉक्टर एरम ने सवाल किया है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया या कि उनकी जो आंटी हैं उनको है, आई डोंट नो आंटी को था या किसको जी, है, जी। उनके जो दवा लेनी है उससे वो थोड़ा सा सीडेशन सेडेशन हो जाती है, ड्राउजी हो जाती है। ड्राउजी हो जाते हैं। देखिए ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया उनको ये फ़ोन कट गया, पहले तो हम मालूम करें कि उनकी हिस्ट्री है भी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की कि नहीं है। अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस तो कार्बामेज़ेपिन है उसकी। जी हाँ, ये टेग्रेटॉल भी देते हैं। टेग्रेटॉल भी जी हाँ, बेसिकली उसमें ड्रग तो आप देंगे एंटी एपिलेप्टिक। तो ये भी क्योंकि बेसिकली उसमें होता ये है कि जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व जो जाती है उसमें आप समझ लें जैसे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने से बहुत सिवियर पेन होता है, बहुत जिसको कि हम कहते हैं ना कि स्टैबिंग पेन, जैसे किसी ने आपको चाकू मार दिया तो इतना सिवियर बहुत फ्रीक्वेंट होता है। बहुत फ्रीक्वेंट होता है। और उसका दूसरा एक सिम्टम ये होता है कि उसका ट्रिगर जोन होता है, कि कहीं पर भी हाथ लगाने से कुछ जगह किसी को यहाँ होगा, किसी को यहाँ होगा, किसी को यहाँ पर होगा, कि वहाँ पर हाथ लगाने से एकदम वो ट्रिगर हो जाएगा, पेन वो स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर तक पेशेंट बहुत परेशान रहेगा और फिर पेन ठीक हो जाएगा। तो ये उसकी दवा सही ले रही है वो? दवा तो मेरे ख्याल से सही लेनी है क्योंकि इसका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है और इससे सीडेशन ड्राउजीनेस होनी तो नहीं चाहिए। हाँ, ये हैरत जी हाँ, मुझे तो नहीं कोई उसकी रिलेशनशिप नहीं है। और है, कुछ और ना होने कोई और दूसरा उन्होंने बताया कि उनकी रिसेंटली एंजियोप्लास्टी हुई है, तो एंजियोप्लास्टी से भी इसका ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का कोई ताल्लुक नहीं है। और जो एंजियोप्लास्टी के बाद हो सकता है वो ब्लड थिनर वगैरह ले रही हो या कुछ और हो, तो कोई ख़ास रिलेशनशिप मुझे नज़र नहीं आई। एक मेरा जो मशवरा ये होगा कि एक दफ़ा एक न्यूरोलॉजिस्ट काउंटर ओपिनियन किसी और न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर ले लीजिए। गुजरांवाला से कॉल है हमारे पास इरफान साहब की। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। जनाब। डॉक्टर साहब ये ब्लीडिंग का इसके मतलब किया, मेरी कुछ टेस्ट हैं ये नहीं सही आ रहे, तो डॉक्टर मुझे कहते हैं आपको ब्लीडिंग हो रही है कहीं पे। मैंने कहा नहीं हो रही थी, कहीं भी नहीं हो रही। टेस्ट क्या है जी, मेरे पीटी और INR जो है ना ये सही नहीं आ रहे। PT INR सही नहीं आ रहे? पीटी और INR। अच्छा, ये बताइए आपको इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है? ये असल में मैंने हेपेटाइटिस C के इंजेक्शन लगवाने थे जी। किसके? तो हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है। हेपेटाइटिस की आपका हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है? हाँ जी पॉजिटिव, और इंजेक्शन के लिए वो मैंने टेस्ट करवाए सारे, तो उसी में ये टेस्ट ये खराब के निकला है, पीटी और INR। अच्छा, लिवर के फंक्शन टेस्ट हुए? लिवर हाँ जी सारे हुए हैं। वो उसका स्टेटस क्या है? उनका जी आप एक काम करें इरफान भाई, अच्छा एक मिनट, ये ना मसला ये अब कि लाहौर में एक डॉक्टर साहब ने मुझे टेस्ट लिखे आगा खान से, तो वो काफी महंगे काटली हैं। आप कोई करवा सकते हैं सिफारिश जी मेरी? सॉरी, अफोर्ड नहीं इतने कर सकता था। हाँ नहीं, ये वो तो आप सही कह रहे हैं। वाकई ये ये आजकल सेक्टर लिखे हैं उन्होंने कुछ, जी सेक्टर चेक करवाने, एक टांग में 2 गिल्टी हैं। आपने किस डॉक्टर को दिखाया है मुझे ये बता दीजिए? डॉक्टर अफसर चौधरी गुजरांवाला में। नहीं, वो क्या है? वो फिजिशियन है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट? वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जी। और लाहौर में आप इरफान साहब एक काम ही कीजिए, मुझे फेसबुक पे आप क्लिनिक ऑनलाइन की पेज पे अपने जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं ना मुझे स्कैन करके ज़रूर भेजें। तो डॉक्टर साहब मैं ये बाजार से करवाऊँ, मुझे नहीं मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे अपने टेस्ट के रिजल्ट तो भेजें, ठीक है? एनीवेज, थैंक यू सो मच। मज़ीद बातें करेंगे, डॉक्टर इरम के सवाल का मज़ीद जवाब देंगे, मुंह से खून आने की जो वजूहत है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।